بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راشد یعقوب خان ایکسپلور کشمیر کے ساتھ حاضر ہے اور 31 سال بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور 3 مرحلوں میں یہ الیکشن ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن میں کل الیکشن کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد 3 دسمبر کو پونچھ ڈویژن اور 8 دسمبر کو میرپت ڈویژن میں یہ الیکشن ہوں گے۔ اور آزاد کشمیر کی اگر صورتحال پہ بات کریں تو اس وقت جوش و خروش بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر اس الیکشن مہم میں حصہ بھی لیا اور ابھی بھی آگے بھی یہ مہم جاری ہے۔ اور اس طرح اگر دیکھیں تو نوجوانوں کی بڑی تعداد اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات بھی کریں گے کہ آزاد کشمیر کے ان بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو 31 سال بعد ہونے جا رہے ہیں، امپیکٹ کیا پڑے گا، اختیارات کی جو نچلی سطح پہ بات کی جا رہی ہے، کیا حقیقی معنوں میں یہ اختیارات نچلی سطح پہ منتقل ہو پائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں عمر محبوب صاحب جو سینئر صحافی ہیں، روزنامہ جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ آپ کو خوش آمدید عمر صاحب۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احمد اعجاز صاحب جو انچارج ہیں الیکشن سیل پی ٹی وی نیوز کے۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور عمر صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا، کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو امپیکٹ پڑے گا آزاد کشمیر کے ان بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اور پھر 31 سال بعد یہ عمل آنے جا رہا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو بہت ہی زیادہ خوشائند بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل کے ساتھ ہوتے رہنے چاہیے تھے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس عمل کو روک کے ایک جو سیاسی کارکنوں کی نرسری تھی اسے بڑھنے سے روکا گیا، اور آج اگر 3 دہائیوں کے بعد انتخابات ہو رہے ہیں تو اسے ہم سب کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے سارے طبقات ماسوائے چند وہ لوگ جو سسٹم کے بینیفیشری تھے، جو بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے ان کو فائدہ حاصل تھے، اس کے علاوہ پوری قوم جو ہے اس کے اوپر اس بات پہ کنسنسس ہے کہ جی آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے تھے اور ہوتے ہی رہنے چاہیے تھے۔ اب ایشو یہ ہے کہ جس انداز سے آزاد کشمیر میں انتخابات کرائے جا رہے ہیں اور جس ٹائم پہ انتخابات کرائے جا رہے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بغیر کروائے جا رہے ہیں، اس پہ کچھ خدشات ضرور موجود ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر جو ہے وہ اور طرح کا معاشرہ ہے۔ وہاں پہ جو ہے وہ کلچر اس طرح کا نہیں ہے کہ مگر آزاد کشمیر کی پولیس نے کبھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کی یا انتخابات نہیں کرائے، اور آزاد کشمیر میں جو پولیس ہے وہ ڈائریکٹ حکومت کے ماتحت ہے، اور وہ ظاہر سسٹم میں جواب دہ ہیں کہ کوئی بھی ایس پی جو ہے اس نے اپنی تعیناتی کے لیے مرہون منت ہونا ہے حکومت کے اور سیاستدانوں کے۔ تو یہ انتخابات جو ہیں اگر تو کیونکہ لا انفورسمنٹ کے بغیر ہو رہے ہیں تو ان کی کریڈیبلٹی پہ کل ضرور ایشو اٹھیں گے۔ باقی انتخابات وقت کی ضرورت تھے، ہر حال میں ہونے چاہیے تھے، یہ بات سوالیہ نشان ہے کہ یہ آج کے بجائے 15 دن بعد بھی کرائے جا سکتے ہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ انتخابات کیونکہ پارٹ وائز کرائے جا رہے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے میسر نہ ہونے کی وجہ سے، تو اگر یہ ایک وقت میں پورے آزاد کشمیر میں انتخابات ہو جاتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ لیکن جس انداز سے کیونکہ ایک مخصوص مظفر آباد میں انتخابات کرائے جا رہے ہیں اور مظفر آباد میں کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کو جنرل الیکشن میں بھی اکثریت حاصل تھی، آزاد کشمیر کی مظفر آباد ڈویژن میں 9 جو نشستیں ہیں راشد صاحب، ان میں سے 6 جو ہیں وہ اپوزیشن جیتی ہوئی ہے، اور جو ہاری ہوئی ہے اس میں وہ بھی بہت ہی کم مارجن کے ساتھ ہے۔ اور اگر وہاں پہ پاکستان کے طرز پہ پی ڈی ایم کا اگر وہ کر لیا جائے یا وہ غیر اعلانیہ یا اعلانیہ اتحاد کر لیں تو شاید تحریک انصاف کے لیے خاصی مشکلات ہیں۔ صحیح ہے۔ احمد اعجاز صاحب، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ 31 سال بعد یہ جو عمل آنے جا رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ پرامن انتخابات ہوں اور یہ جو تسلسل ہے یہ برقرار رہے اور نوجوانوں کو بھی زیادہ سے زیادہ موقع ملے؟ دیکھیں، اگر ہم ماضی کو دیکھیں، اگر جیسے 31 سال بعد ہونے جا رہے ہیں، یعنی کہ 90 کی دہائی کے شروع میں الیکشن ہو رہے ہیں اور اب 31 سال بعد ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ ہچکچاہٹ پائی گئی ہے۔ حالانکہ فروری میں جو اس وقت کے آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے سپریم کورٹ کی ہدایت کے اوپر 6 مہینے کے اندر یہ الیکشن کروانے تھے۔ اچھا، اس وقت جب ہم نے یہ دیکھا فروری میں، اگر ہم دیکھیں جب یہ اعلان ہوا تھا تو اس وقت خاصی گہما گہمی تھی، یا ایک طرح سے لوگ اس پر زیادہ باتیں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، سماجی اور سیاسی مباحث کا یہ چیزیں حصہ بنی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے جیسے یہ لہت و لال سے کام لیا گیا اور ہچکچاہٹ سے کام لیا گیا، تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس سطح سے جس سطح پہ ہم نے بلدیاتی انتخابات یہاں ابھی پچھلے سال خیبر پختونخوا میں دیکھے، کے پی میں دیکھے، یا ہم نے اس میں بلوچستان
بلوچستان میں اس کا ایک فیز دیکھا، یا ہم نے دیکھا اس میں سندھ میں ہونے جا رہے تھے جو، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ایسا نہیں تھا۔ حالانکہ میں نے بہت سارے سوشل میڈیا پہ پیجز دیکھے، واٹس ایپ گروپ کی شکل میں بھی اور فیس بک اور دیگر جو ہے اس میں بھی جو نوجوانوں نے جو ہے نا وہاں مہم چلائی ہوئی تھی کہ یہ انتخابات ہونے چاہیے۔ سب سے مجھے جو خوشائند بات لگی، جو اچھی بات لگی، وہ یہ لگی کہ نوجوانوں کی طرف سے ایک مہم چلائی گئی تھی کہ یہ جو نچلی سطح تک اقتدار منتقل ہونا چاہیے اور بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے۔ یہ مجھے ایک اچھی چیز لگی ہے۔ بصورت دیگر اگر ہم سیاسی جماعتوں کی سطح پر دیکھیں تو سیاسی جماعتوں کی سطح پہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے، آج کے دن تک بھی مارننگ میں ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ پرسوں الیکشن کل الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یعنی کہ جمعہ کی میں بات کر رہا ہوں، تو جمعہ والے دن تک یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو وہ بھی میرے خیال میں اس ایک طرح سے کوئی سمجھیں کہ زبردستی ایک جیسے ہم کسی عمل کا حصہ بننے جا رہے ہوں۔ اگر آپ کسی بھی عمل کا حصہ زبردستی بننے جا رہے ہوں، اگر تاثر یہ ہو، چاہے وہ 31 سال بعد ہو، چاہے 1 سال بعد ہو یا 6 مہینے بعد ہو، تو اس کا امپیکٹ اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ جب آپ اس کو ویلکم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اقتدار کو نچلی سطح پہ منتقل کریں گے اور یہ ایک عمل صحت مند عمل کے طور پر سامنے آئے گا۔ ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم پہلے پاکستان کے اندر 1-2 صوبوں کے اندر ایک پریکٹس کر چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پریکٹس ہوگی اور اس پریکٹس کے بعد پھر ہم آگے کی طرف چلے جائیں۔ صحیح ہے۔ ابھی میرے ساتھ موجود ہیں مسعود الرحمان جو کمشنر مظفر آباد ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ مظفر آباد میں مسعود الرحمان صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ تو آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر۔ تو کیا چل رہا ہے مظفر آباد میں؟ الیکشن آنے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ تو یہ باتیں ہیں کہ الیکشن کہیں منسوخ ہونے جا رہے ہیں، اور آپ کے انتظامات کیسے ہیں الیکشن کے حوالے سے؟ جی آپ کا بہت شکریہ۔ بالکل کل جو مظفر آباد ڈویژن کے 3 ڈسٹرکٹس ہیں ان میں 1323 پولنگ اسٹیشن کے اوپر الیکشن کے انعقاد کے انتظامات مکمل ہیں، اور اس میں جتنا 7,785 جو پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ سٹاف ہے وہ ڈپیوٹ ہو چکا ہے۔ بیلٹ باکسز جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ ہو چکے ہیں پولنگ اسٹیشن کے اوپر، اور کل صبح انشاءاللہ 8 بجے جو پریزائڈنگ آفیسر اور سیکیورٹی اور جو پولنگ میٹیریل ہے وہ انشاءاللہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر ڈپلائی ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو ہمارا ڈیٹیل سیکیورٹی پلان ہے وہ بھی ہم نے ورک آؤٹ کر لیا ہے۔ اے جے کے پولیس کی جو میکسیمم اسٹرینتھ ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو ہم نے پولنگ اسٹیشن کے اوپر 3 کیٹیگریز میں موسٹ سینسٹیو اور نارمل کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کر کے وہ پوری فورس جو ہے وہ اس وقت ان روٹ ٹو جو ڈیوٹی پلیسز ہے، اور اسی طرح سے جو ہم نے پورے ڈسٹرکٹ میں 45 سے زیادہ کیو آر ایف وغیرہ جو ہے نا وہ پلیس کیے ہیں پولیس کی، کہ جو پولنگ اسٹیشن کے اوپر ڈپلائی نفری ہے، اگر کسی پولنگ اسٹیشن کے اوپر کوئی ٹربل رپورٹ ہوتی ہے تو فوری طور پہ وہ اس کو ان کی سپورٹ کے لیے وہاں پہ پہنچیں گے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر، سینٹرل پولیس آفس کے اندر، کمشنر اور ڈی آئی جی آفس کے اندر اور تمام ڈی سی آفسز کے اندر ہماری کنٹرول روم جو ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں، اور ہمارا جو انفارمیشن فلو ہے وہ مینٹینڈ ہے۔ مجھے بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی، ان کے ساتھ میں اور ڈی آئی جی پرسنلی انٹریکٹ کر کے ملاقات کر رہے ہیں۔ جو ہمارے ایم ایل اے صاحبان ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے اے جی کے اسمبلی کے الیکشن لڑے، لیکن وہ تمام لوگوں سے ہم کوآرڈینیٹ کر کے ایک ایسا انوائرمنٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی کریٹ کر رہے ہیں کہ جو مظفر آباد ڈویژن کے 7 لاکھ ووٹرز ہیں ان کو 1323 پولنگ اسٹیشن کے اوپر پرامن طریقے سے اپنا حق رائے بھی استعمال کرنے کا جو ہے وہ دیا جائے۔ اور خاص جو ہم نے اقدامات کیے وہ بھی کہ ہم نے کل کے دن ایسے آفیسرز یا آفس یا اسٹاف جن کی ڈیوٹیاں نہیں ہیں الیکشن میں، ان کو کل ہم نے تعطیل دی ہے مظفر آباد ڈویژن میں، تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں جا کے اپنا رائٹ ٹو ووٹ ایکسرسائز کر سکے۔ اور پھر جو ٹورسٹ ہیں وہ جو مظفر آباد ڈویژن کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ان اینی کیس 26 اور 27 کو مظفر آباد ڈویژن میں ٹریول نہ کریں، تاکہ ہم اپنے آرام کے ساتھ جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کو جو ہے کمپلیٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مسعود الرحمان صاحب، آپ نے ٹوٹل پولنگ اسٹیشن کتنے بتائے ہیں، اور فی پولنگ اسٹیشن پہ کتنے پولیس اہلکار تعینات ہوں گے؟ جو اساس پولنگ اسٹیشن ہیں وہ کتنے ہیں، اور ان پہ کتنے اہلکار تعینات ہوں گے؟ جی مجموعی طور پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جو مظفر آباد ڈویژن میں پولیس
स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड थी इस फार्मूले के ऊपर कि जो मोस्ट सेंसिटिव है उस पर हमने 8 लोगों को, सेंसिटिव पे 6 और नॉर्मल पे 4 लोगों को तैनात करना था। लेकिन चूंकि हमें जो एडिशनल ट्रिप्स है वो अभी तक अवेलेबल नहीं हुए, तो फिर हमने एजेके पुलिस की जो स्ट्रेंथ है उसमें बच्चों जो मोस्ट सेंसिटिव स्टेशन है, उन वैसे तो ट्रिपल मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है, उनकी तादाद को भी हमने रिवाइज किया और फिर इस तरह पोलिंग स्टेशन की जो इम्पोर्टेंस है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो उस हवाले से फिर हम नफरी को वेरी करके किसी एक फार्मूले में तो नहीं, लेकिन कम अज कम भी जो हम 4, 3 और 2 लोग इंशाल्लाह पोलिंग स्टेशन पे प्लेस करेंगे, ताकि बेसिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क वहाँ पे इन प्लेस है। तो कहीं किसी जगह पे कोई इस तरह की तसादम की सूरत हाल नज़र आती है तो फिर कैसे एक्शन होगा? ये भी सुनने में आ रहा है कि कोई हेलीकॉप्टर सर्विस भी वहाँ मुहैया की जा रही है। जी, ये बुनियादी तौर पे जो हमारी इलेक्शन कैंपेन रही है इसके अंदर फैसलाबाद भी बिल्कुल एक भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ जिसके अंदर सियासी वर्कर्स ने या कैंडिडेट्स ने इनटॉलरेंस का मुजाहरा किया, और जो कि हमारे लिए एक पहला इंडिकेटर है कि इंशाल्लाह इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो पुरअमन रहेगा। अगर किसी भी मरहले के ऊपर आज हमने ये बात बड़ी क्लियर की है इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, अगर कोई कैंडिडेट या उसका हामी इलेक्टोरल प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगा तो हम एक रिपोर्ट भी जनरेट करेंगे, फौजदारी कानून को भी अमल में लाएंगे, और फिर ये वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पे जो ब्राइड नफरी पे हम नहीं छोड़ेंगे कि वो उसको हैंडल करे। कुछ टीम हमारी QRF से वो भी उस जगह के ऊपर मूव करेंगे और प्रॉपर जो है वो एक्टिविटी फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी, और इलेक्शन एक्ट के तहत उनको डिस्क्वालीफाई करने की भी कार्रवाई की जाएगी इलेक्शन कमीशन के जरिए। जी बहुत शुक्रिया मसूद रहमान साहब, आप हमारे साथ थे, वहाँ ज़ब की सूरत हाल पे आप बात कर रहे थे। आमिर साहब क्या देख रहे हैं, एक तरफ सियासी रवैये हैं और कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर की जो हालिया दिनों स्पीच है, जिस तरीके से वो गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, सियासी दूसरी जमातों को निशाना बना रहे हैं, फिर ये माहौल कैसे इस तरह रहेगा? तो ये जो तकारीर की हैं वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर जो यासीन साहब के आबाई हल्के में जाके, तो ये तो किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है और इसे किसी तरह भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई किसी वज़ीर आज़म की लैंग्वेज है। और दूसरी ये बात है कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर में आपको पता है कि सियासत में बड़ी रवादारी और वफादारी का कल्चर है, क्योंकि तनवीर लियाज़ साहब ने किसी जगह पे सियासी तरबियत तो ली नहीं हुई, वो अपने सरमाए की बुनियाद पे सियासत में आए हैं, और सारा जो है वो उस वक्त के जो उनका ये ख्याल था कि वो आपको पता वो सियासी जमातों को बजाय हैंडलर्स पे बात करने पे यकीन रखते हैं, तो उनकी जो इश्यूज़ हैं वो कोई बेशुमार और भी उनके बहुत सारे मसाइल हैं। मेरा ख्याल है कि ये बातें जो हैं किसी वज़ीर आज़म को ज़ेब भी नहीं देती, और उसके बाद इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने के बाद अमन आमा कायम भी नहीं रह सकता। अभी जैसे आपको कमिश्नर मुज़फ़्फ़राबाद ने बताया, अब असल सूरत हाल ये है कि 1350 के करीब पोलिंग स्टेशन है, सही है, जिसमें से 700 हसास हैं जी। 700 में से 254 या 274 जो है वो बहुत ज़्यादा हसास तरीन है। अब इनके पास जो फोर्स है वो 4000 के करीब है, और जो 4000 फोर्स है या 4500 फोर्स है, उसके बाद पूरे आज़ाद कश्मीर आपका ट्रैफिक का निज़ाम चलाने वाला भी कोई नहीं है। अल्लाह ना करे किसी और ज़िले में कोई हादसा वाक़या हो जाता है तो आपके पास कोई नहीं है। अगर आप ये देखें कि जिस तरह ये बता रहे थे कि हमने 4 करने हैं, 3 करने हैं, 2 करने हैं, अगर उनको वो तकसीम कर भी दिया जाए तो आप ये बताएं कि हर ज़िले में अगर किसी जगह पर लड़ाई हो जाती है तो कोई बैकअप फोर्सेस भी होंगी। ऐसे ही है। अब 4000 में से अगर 1350 के हिसाब से वो तकसीम कर दें तो 3 बंदे आते हैं फी पोलिंग स्टेशन पे, वो भी 450 बनते हैं। इनके पास कोई बैकअप नहीं है, वो जो फोर्सेज हैं वो सारी को तरबियत याफ्ता फोर्सेज नहीं है, तो ये इनके लिए खासे जो है मसाइल हैं। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला अपना करम करे। एक तो ये बात है कि अगर ये इंतखाबात, एक तो सियासी जो रहनुमा है मुज़फ़्फ़राबाद के, उन्होंने बड़ी ही सियासी संजीदगी का मुज़ाहरा किया जिसकी वजह से अभी तक कोई नहीं हुआ। दूसरी इस संजीदगी के पीछे एक और वजह ये थी कि इस कदर जिस तरह इन्होंने बताया वो इस कदर यकीनी सूरत हाल है कि मतलब यस्टरडे तक भी ये नहीं कहा जा सकता था कि जी इंतखाबात हो रहे हैं, तो हो रहे हैं नहीं हो रहे। और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिस सतह की नाअहली सामने आई और जिस तरह की हुकूमत की
جانب سے زبان استعمال کی گئی اور جس طرح سے حکومت نے اسے کیش کرانے کی کوشش کی، حالانکہ انتخابات ہو رہے تھے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے حکم پہ یا چیف جسٹس عدالت عظمیٰ سیکر پورہ کے تمام جج صاحبان کے حکم پہ، اور خواہش جو تھی جس طرح بتایا کہ آزاد کشمیر میں ایک جو طبقہ ہے خاص طور پہ نوجوان طبقہ جو بچپن سے لے کے ابھی تک یہ چاہتے ہیں کہ نجارہ داروں سے جان چھوٹے، تو انہیں جو ہے وہ اس کا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اگر تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسی طرح سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ ہے، لیکن تمام تر جو ہے وہ ذمہ داری انتظامیہ اور بالخصوص حکومت کے اوپر ہے کہ اسے سنجیدہ رویہ اپنانا ہوگا۔ اگر وہ سنجیدہ رویہ اپنائیں گے تو اس کے ساتھ خراب ہو جائے گا۔ آپ سے میں پوچھوں گا کہ نوجوانوں کی بھی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیں 31 سال کے بعد یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 31 سال نوجوانوں نے انتظار کیا ہے، اور یہاں جو رویے ہیں وہ بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں اور بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تب جا کے یہ تسلسل برقرار رہ سکتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سر، نوجوانوں پر تو صاف ظاہر ہے کہ ہر فرد پر، ہر شہری پر ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے، جمہوریت کے لیے اور بہتر زندگی کے لیے، خوبصورت زندگی کو بنانے کے لیے تگ و دو کرے، اور اس پر یہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے، معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ عمومی اور جو ہمارا ہوتا ہے نا اس کلچر کا ہوتا ہے کہ عمومی کلچر ہمارا کیا ہے، کیا ہمارا عمومی کلچر کے رویوں میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں ساری کاؤنٹ کرتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ آپ جس نوجوان کی عمر 30 سال ہے اس نے تو الیکشن نہیں دیکھے نا، بلدیاتی الیکشن نہیں دیکھے۔ اچھا، پھر جو غیر یقینی صورتحال رہی ہے اس میں ہم نے بہت سارے لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوتا تھا، تو ان لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ کن بنیادوں پر ہونے جا رہے ہیں، طریقہ کار کیا ہوگا، وارڈ کی سطح پہ ہوگا، یونین کونسل کی سطح پہ ہوگا، کتنی لوکل کونسلز ہوں گی، چیئرمین ہوگا، وائس چیئرمین ہوگا، یعنی کہ آج بھی آپ الیکشن اگر 31 سال بعد کروانے جا رہے ہیں تو آپ اسی بنیاد پہ کروانے جا رہے ہیں جو پچھے 31 سال پہلے تھے۔ 31 سال سے اور آج حالات و واقعات بدل چکے ہیں، چیزیں بدل چکی ہیں، آپ کا معاشرہ بدل چکا ہے، سیاسی کلچر چیزیں بدل چکا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات جو ایک اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس خطے میں، جس علاقے میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کتنی مضبوط ہیں۔ صحیح ہے۔ ایک المیہ یہ ہے کہ وہاں کی جو اپنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان سے زیادہ ہماری جو مرکزی سیاسی جماعتیں یہاں کی وہ انفلوئنس رکھتی ہیں، پھر فیصلے یہیں سے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ انفلوئنس رکھ رہی ہوتی ہیں، انہی چیزوں کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس میں میں اگر تھوڑا سا غور سے اگر ہم دیکھیں تو وہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، جو وہاں کے جو نوجوان ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے لا تعلق ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ سیاسی جماعت وہاں بنیاد نہیں رکھ رہی، پھر جیسے سر نے بھی فرمایا کہ پیسے کی بنیاد پہ ایک وزیر اعظم بن گیا۔ اچھا، ایک آدمی اپنی دولت کے اس کا پیمانہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بنا ہے، یا اس سے پہلے جو وزیر اعظم رہے ہیں ان کا پیمانہ بھی آپ کے سامنے تھا، تو اس میں جو عمومی رویے، جو جمہوری رویے ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف کتنا جاتے ہیں یہ تو پتہ چلے گا ہمیں کل۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ نوجوانوں کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے۔ بالکل صحیح ہے۔ سردار محمد غضنفر خان، سیکریٹری الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غضنفر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ اچھا، کیسے انتظامات ہیں الیکشن کے حوالے سے، پورے آزاد کشمیر کے حوالے سے اگر میں پوچھوں تو مظفر آباد پہ سب کی نظریں ہیں، کل وہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ انتظامات پورے مکمل ہیں، اور الیکشن کمیشن اور انتظامیہ پوری طرح سے تیار ہے مظفر آباد کے الیکشن کروانے کے لیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہت پرامن اور اچھے الیکشن ہو جائیں گے، امید کی۔ اچھا، مظفر آباد پہ اگر دیکھیں تو اس وقت پورے آزاد کشمیر کی، پاکستان کی نظریں ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مثالی الیکشن ہوں گے تاکہ ان پہ کوئی سوالیہ نشان نہ ہو، کوئی ایسی تصادم کی صورتحال نہ ہو، اور آپ کیا رویے دیکھ رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے، اور جو زیادہ تر لوگوں کی اگر میں بات آپ سے پوچھوں کہ لوگوں کے کیا رویے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی تصادم کی طرف صورتحال جائے گی؟ جی نہیں، انشاءاللہ الحمدللہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک خاصا ٹائم ہو گیا کہ الیکشن کمپین چل رہی ہے، اور اس کمپین کے دوران بہت کوئی مائنر ایک اکا دوکا کوئی اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوا، اور کوئی اس طرح کی کوئی نہ کوئی تلخی کا ماحول پیدا ہوا ہے، نہ ہی کہیں سے اس طرح کی کوئی لڑائی جھگڑے کی خبر آئی ہے۔ تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ہماری قوم بڑی باشعور ہے، اور وہ بڑے پرامن طریقے سے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اس انتخابی عمل میں حصہ لیں گے، اور ووٹ کو ایک رائے کی حد تک رکھیں گے، اور کسی قسم کے انتظار کو نہ خود پیدا ہوں گے، اور نہ کسی اشتہار کی وجہ سے کسی شرپ کو یہ گزارش دیں کہ وہ اس سارے ماحول کو سبز کر۔ اچھا، ایک غضنفر صاحب، جو سیاسی جماعتیں یا تجزیہ نگار ہیں وہ سوال اٹھاتے نظر آتے ہیں کہ وزیر اعظم، وزراء
مختلف حلقوں میں جا کے اسکیموں کا اعلان کرتے نظر آئے ہیں اور کئی جگہوں پہ تو جو پائپ ہیں پانی کے وہ بھی پکڑے گئے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا رویہ ہے, کیا ایکشن کیا ہے الیکشن کمیشن نے, اور پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں الزام لگاتی ہیں کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن پہ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر پہ ہوگی, اس کے لیے آپ تیار ہیں کہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو؟ یہ اس وقت تک جو ہمارے پاس جس طرح کی بھی جو بھی کوئی شکایت ہمارے پاس پہنچی ہے, خاص کر کے جو اپنے اعلانات کی بات کی ہے, تو وہ اعلانات تمام کے تمام ہر اعلان کی نسبت الیکشن کمیشن نے اس کو سسپینڈ کیا ہے اور متعلقہ اتھارٹیز کو یہ تحریر کر دیا ہے کہ اس طرح کے کسی اعلان اس پہ عمل ہوگا اور نہ اس پر مزید کوئی کارروائی ہو سکتی. ایک تو بات یہ کی گئی ہے. دوسرا یہ کیا گیا ہے کہ متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور وہ ان کو باقاعدہ سماعت کیا جائے گا. ظاہر ہے سماعت کا موقع دیا جانا ضروری ہے, اور اگر وہ کارروائی ان کے پاس خلاف ثابت ہوتی ہے تو اس پر بھی جو قانونی کارروائی بنتی ہوگی وہ کی جائے گی. تو جہاں تک کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی جو ہمارے نوٹس میں آئی ہے تو کہاں پہ کسی بھی جگہ پہ کسی چیز کو انٹینڈڈ نہیں چھوڑا گیا ہے. راولا کوٹ میں جو کا ایک ڈیٹ ہے ریٹرن طرف سے نہیں کیا گیا ہے جس کی اس پر یہ شکایت ہے کہ شاید اس کے میٹنگ کے دوران پہ اناؤنس کر کی گئی, اس کو کیا گیا. پھر تمام ریٹرننگ آفیسر کو یہ ڈائریکشن جاری کی گئی ہے کہ جو تو ذات اخلاق کی پابندی کرنا جہاں پر لوگوں کے ضرورت اصل ذمہ داری اس کی بریگیڈ پر عائد ہوتی ہے. صحیح ہے. آج بھی پہلے بھی تمام ڈسٹرکٹ کو ڈائریکشن جاتی ہے کہ کسی بھی امیدوار کے میٹنگ کے دوران یا اس کی کمپین کے دوران اس کا آپ نے کسی عوام کے ذریعے اگر وہ کمپین کر رہا ہے وزیر ہے تو وہ اگر ضابطۂ اخلاق کو خلاف ورزی کرتا ہے اس کا براہ راست بہت شکریہ غضنفر صاحب. آپ کی آواز میں بھی پرابلم آ رہا ہے, اللہ کرے کہ یہ الیکشن پرامن یہ منعقد ہوں. عامر صاحب آپ پھر کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو غضنفر صاحب فرما رہے ہیں, یہ جو الیکشن کمیشن صاحب ہیں سیکرٹری الیکشن کمیشن صاحب, ان کی اگر باتیں سنیں تو یہ ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے اللہ توکل الیکشن کرانا ہے. اللہ توکل الیکشن تو ویسے بھی کرایا جا سکتا ہے, سب کا ایمان ہے. یہ الیکشن کرا رہے ہیں امید کے بنیاد پر, امید کی جا سکتی ہے. اللہ کرے کوئی حادثہ اگر امید ان سے تو یہ پوچھنا چاہیے نا آپ کے پاس پلان کیا ہے, آپ نے انتظام کیا کیا. اللہ نہ کرے کل کو حادثہ ہو گیا, کل کو واقعہ ہو گیا, اس کا کون ذمہ دار ہوگا. سیاسی جماعتیں پیٹ رہی ہیں. آپ نے جب انتخابات کا اعلان کیا اس وقت سیاسی اور غیر سیاسی الیکشن کا آپ نے کہا, جب آپ نے کہہ دیا جماعتی انتخابات کا الیکشن ہے, جب جماعتی انتخابات کا الیکشن کہہ دیا, پھر ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اسٹیک ہولڈر ہیں. آپ کو جب الیکشن کرا رہے ہیں یا اسے ملتوی کرا رہے ہیں یا اس میں پورشن وائز کرا رہے ہیں تو آپ کو ساری سیاسی قیادت کو بلا لینا چاہیے. آپ کو آل پارٹیز قیادت کو بلا کے ان سے مشورہ کرنا چاہیے, پھر ڈیٹ دے دینی چاہیے. آخر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں جلدی کیا تھی. اگر انہوں نے سپریم کورٹ کا آرڈر ماننا تھا تو وہ 30 نومبر تک کرانے تھے. 30 نومبر تک کرانے ہیں تو پھر میرپور ڈویژن میں اور پونچھ ڈویژن میں 30 نومبر تک نہیں ہو رہے. یہ دیکھیے اللہ نہ کرے, اللہ کرے کہ یہ گاڑی منزل تک پہنچ جائے راشد صاحب, لیکن اگر یہ گاڑی منزل پر نہیں پہنچتی تو یہ بغیر بریکوں کے گاڑی لے کے چیف الیکشن کمشنر اور وزیر اعظم جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے کل کو حادثہ ہوا, واقعہ ہوا تو ڈیفینیٹ چیف الیکشن کمشنر اور وزیر اعظم نہ صرف ذمہ دار ہوں گے بلکہ ان کی نااہلی کی بنت, اگر ایک انسانی جان بھی ضائع ہو جائے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا, بڑی بدقسمتی ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کی اور سسٹم کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ جب آپ الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے الیکشن ہو رہا ہے, جب وزیر اعظم کہہ رہا ہے الیکشن ہو رہا ہے, جب صدر کہہ رہا ہے الیکشن ہو رہا ہے, اور عوام جو ہے وہ سارا دن انہیں بھی پوچھتی ہے, ہمیں بھی پوچھتی ہے, آپ سے بھی پوچھتی ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں. یہ اداروں کی کریڈیبلٹی ہے. اعجاز صاحب پھر آپ پیغام کیا دیں گے سیاسی جماعتوں کو اور جو لوگوں کو, نوجوانوں کو, کہ ان کے رویوں میں کیا ایسی تبدیلی آئے کہ الیکشن بھی ہو جائیں اور پرامن بھی ہوں اور حادثہ بھی کوئی نہ ہو؟ دیکھیں سیاسی جماعتوں کا صاحب ذرا کہ جو رویہ ہے یا وتیرہ ہے وہ سیاسی ہونا چاہیے, جمہوری ہونا چاہیے. تو سیاسی جماعتوں کو سیاسی عمل میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. ایسے ہی ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں ہی اپنے سیاسی عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا. فیبروری میں الیکشن کا وہ ہو رہا ہے, اس کے بعد آپ نے اتنا وقت ضائع کر دیا. ابھی بھی آپ چاہ رہے ہیں سیاسی جماعتیں مختلف ایک پلیٹ فارم پہ نہیں تھیں, کوئی چاہتا تھا ہو جائے, کوئی چاہتا تھا نہیں ہو. نہیں, یہ سارے چاہتے تھے, حکومت بھی چاہتی تھی, وزیر اعظم بھی چاہتے تھے. انہوں نے اسمبلی میں لیجسلیشن تک کر لی تھی کہ انہیں الیکشن سے روکا جائے. ٹھیک ہے جی, اس میں یہ کوئی ایک فریق ذمہ دار نہیں ہے. ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں
یہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ سیاسی جماعتیں اتفاق رائے سے یہ عمل کرواتی. یہ لیکن ذمہ داری کس کی تھی کہ الیکشن کمیشن ان کو سب کو بٹھا کے سنتا تو صحیح. بالکل سر, الیکشن کمیشن کی حکومت, دیکھیں سب سے بڑی ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے کیونکہ وہ سرپرستی کر رہی ہوتی ہے, اس کو آگے کی طرف سوچنا چاہیے, اس کے اندر لچک ہونی چاہیے, اس کے رویوں میں لچک ہونی چاہیے. اگر یہ سارے سیاسی جماعتیں اتفاق رائے سے اگر اس عمل کی طرف جاتی ہیں تو میرے خیال میں آج وہاں پہ نچلی سطح پہ جو لوگوں کے اندر ہے وہ گہما گہمی بھی زیادہ ہوتی ہے, برداشت کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ عدم برداشت یا عدم رواداری کون پیدا کرتا ہے؟ اس افسر کے اوپر کی فضا کرتی ہے. بالکل صحیح. عامر صاحب آپ کا, احمد اعجاز صاحب آپ کا شکریہ. جی ناظرین, پروگرام دیکھا اور آزاد کشمیر کے عوام کا اب امتحان ہے کہ وہ عدم برداشت کے رویے کو ترک کریں گے تو تب جا کے یہ جو تسلسل ہے یہ برقرار رہے گا. ادروائز یہ جو 31 سال بعد الیکشن آنے جا رہے ہیں, اللہ نہ کرے کہ کہیں کسی حادثے کا یہ شکار ہو جائیں اور پھر ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ پھر مزید 31 سال انتظار کرے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے